بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام قسم کی تعریفات، بزرگی و بڑائی، کبریائی و برتری اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ انسانیت کی رشد و ہدایت کی خاطر انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور آخری کڑی نبوت و رسالت کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کو ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام ہوں۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام،
رمضان المبارک کا بابرکت لیل و نہار ختم ہو چکا۔ نیکیوں کا موسم بہار رخصت ہو گیا اور نیکیوں کا وہ نورانی ماحول مکمل ہو چکا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ رمضان صرف ہمیں ایک مہینے کے لیے عبادت و بندگی کا عادی بنا کر واپس جانے کے لیے نہیں آیا تھا، ہمیں چند روز نماز روزے کا پابند بنانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے آیا تھا کہ ہمارے ذہن، ہماری عقل، ہمارا دل و دماغ، ہماری سوچ، ہماری فکر شریعت اسلامیہ کے مطابق ہو جائیں، ہم زندگی بھر کے لیے نمازی بن جائیں۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آیا تھا کہ وہ جذبہ، وہ شوق، وہ ذوق عبادت و بندگی کا مرتے دم تک رہیں۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا، ادھر چاند نظر آیا، ادھر مسجدیں ویران سنسان۔ ادھر چاند نظر آیا، لوگ پھر وہی پرانی روش اختیار کر لیے، وہی رفتار بے ڈھنگی، وہی ڈال، وہی پات، زندگی گزر بسر کرنے کا طریقہ جو رمضان سے پہلے تھا، رمضان گزرتے ہی پھر وہی زندگی گزر بسر کرنے کے طریقے ہو گئے۔ رمضان مبارک کا مہینہ تو اس لیے آیا تھا کہ ہماری زندگی میں انقلاب آئے، ہمارے اندر تبدیلی آئیں، ہم پنجگانہ نماز کے پابند بن جائیں، ہم تقوی شعار و پرہیزگار بن جائیں، مساجد سے ہماری دلی محبت اور مساجد سے ہمارا گہرا تعلق بن جائیں۔ میرے بھائیوں اور پردہ نشی ماؤں بہنوں، رمضان گزر گیا، ہم نے کیا کھویا کیا پایا؟ اگر یہ جاننا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ علم حاصل کرنا ہوگا، یہ جاننا ہوگا کہ رمضان کے مقاصد کیا تھے۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہماری زندگی میں کئی بار کیوں بھیجا؟ روزے کا مقصد کیا تھا؟ جب آپ رمضان کے اغراض و مقاصد کو جان لیں گے تب آپ کو یہ بھی معلوم کرنا ہے اس کے بعد کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں جو روزے رکھے، تراویح کی نماز کی پابندی کی، تلاوت قرآن مجید، ذکر و اذکار، دعا مناجات سے اپنی زبان کو تر رکھا، صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کسی بھی نیکی کو ہم نے نظر انداز نہیں کیا، بلکہ نیکی کمانے کی ہمارے اندر ایک جذبہ تھا، مسابقت تھی۔ اب آیا وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ
ہمارے اعمال کو حاصل ہوا یا نہیں، اسے جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بندہ جو رمضان کے مہینے میں نوافل کا اہتمام کرتا تھا، رمضان کے بعد فرائض کا اہتمام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ جو رمضان کے مہینے میں عبادت و بندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی پابندی کر رہا تھا، رمضان کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی پابندی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی وہ عبادت و بندگی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے، دعا مناجات بھی کر رہا ہے، نوافل روزے کا بھی اہتمام کر رہا ہے، شوال کے جو 6 روزے ہیں وہاں سے پھر سال بھر روزے رکھنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، تو پھر آپ جان لیجئے کہ ایسے لوگوں کے اعمال بارگاہ الہی میں قبول ہو گیا ہے۔ اور جن لوگوں نے رمضان میں عبادت و بندگی کی، جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا پھر انہوں نے مسجد سے اپنا ناطا توڑ لیا، بے نمازی بن گئے، جمعہ کے علاوہ پھر وہ اور دنوں میں مسجد آئے گا نہیں، تو سمجھ لیجئے کہ اس بندے کے نامہ اعمال میں وہ اعمال قبولیت کا درجہ حاصل ہو کر درج ہی نہیں ہوا ہے۔ میرے بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں فکر ہو کہ رمضان جیسے ماہ مبارک میں جو بھی ہم نے عبادت و بندگی کی ہے وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، اور اس بات کا ڈر بھی ہونا چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون آیت نمبر 60 کے اندر ایمان والوں کے ایک بڑی بہترین صفت بیان کر رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ توجہ کیجئے اس آیت کریمہ کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ لوگ جو کچھ اللہ کے لیے دیتے ہیں ان کے دل خائف ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، کپ کپاتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول میں ترمذی کی روایت ہے، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، جو اللہ کے لیے جو کچھ نیک عمل کرتے ہیں دیتے ہیں پھر ان کے دل ڈرتے ہیں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ یعنی شراب پینے والا پینے کے بعد اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، چوری کرنے والا چوری کیا لیکن پھر میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا، کیا یہ لوگ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یا بنت الصدیق، نہیں 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 اے صدیق کی بیٹی، تم جو سمجھ رہی ہو اس آیت کریمہ سے وہ مراد نہیں ہیں، اس آیت کریمہ سے مراد شراب پینے والے نہیں ہیں، اس آیت کریمہ سے مراد چوری کرنے والے نہیں ہیں کہ چور چوری کرے، شراب پینے والا شراب پیے پھر ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو جائے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، کہ اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور ان کے دل ڈرتے ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائے، کہیں ان کے اعمال غیر مقبول قرار نہ پائے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نیک کام کرنے والے، روزہ رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والوں کو اس بات کی فکر ہوتی ہے، وہ ڈرتے ہیں
کہ میں نے جو نیک عمل کیا ہے، میں نے جو روزہ رکھا ہے، میں نے جو نمازیں پڑھی ہے، میں نے جو صدقہ و خیرات کیا ہے، آیا وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ ہم نے ایک مرتبہ بھی سوچا؟ ہمیں ڈر ہے، خوف ہے آج ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا مقصد ہی یہ بیان کیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، خوف و خشیت تمہارے دلوں کے اندر جذب ہو جائیں۔ میرے بھائیو، تقوی قرآن مجید کے اندر 5 معانی میں استعمال ہوا ہے، 5 معانی میں قرآن مجید کے اندر تقوی استعمال ہوا ہے۔ توحید کے معنی میں تقوی استعمال ہوا ہے، اخلاص کے معنی میں تقوی کا استعمال ہوا ہے، عبادت و بندگی کے معنی میں قرآن مجید کے اندر تقوی کا استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز، خوف و خشیت کے معنی میں تقوی کا استعمال قرآن مجید کے اندر ہوا ہے۔ اور 5ویں چیز، گناہ نہ کرنے کا، اس معنی پر بھی تقوی کا استعمال ہوا ہے۔ توحید، کہ آپ صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈریں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈریں، اللہ کا ڈر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو۔ یعنی ڈرنا ایسا ہے کہ کبھی انسان اور چیز سے ڈرنے والی چیز ڈر لگے، وہ بات الگ ہے، لیکن اس بات کا ڈر کہ میں اگر برا کام کیا تو اللہ مجھے ہلاک و برباد کر دے گا، مجھ پر غضب نازل کر دے گا، مجھ پر لعنت برسائے گا، مجھے عذاب میں دوچار کرے گا، یہ ڈر، یہ پرہیزگاری اسی کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی توحید ہو اور اخلاص ہو، اپنے اعمال میں اخلاص ہو۔ آپ نے روزہ رکھ کے ابھی نکلے ہیں، کس کے لیے آپ نے روزہ رکھا؟ اللہ کے لیے۔ تیسری چیز، عبادت و بندگی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، تمام عبادات کا مقصد تقوی و پرہیزگاری ہی ہے، کہ عبادت کر کے تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، خوف و خشیت تمہارے اندر جاگزی ہو جائے، تمہارے اندر ڈر پیدا ہو کہ میں نے جو نیک اعمال کیے وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ فکر ہونی چاہیے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ جو مسلمان رمضان کے مہینے میں 1 مہینہ تراویح کی پابندی کی، آج وہ فجر کی نماز میں حاضر ہونے سے قاصر ہیں۔ جو اعتکاف بیٹھنے والے ہیں، جو تلاوت کرنے والے ہیں، جو دعا مناجات کرتے تھے، انہیں کہاں ڈر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب پینے والے، چوری کرنے والے کو ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے، نیک کام کرنے والے ڈرتے ہیں، روزہ رکھنے والے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں میرا روزہ جو ہے ضائع نہ ہو جائے، رائیگاں اور بیکار نہ چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، خوف، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج اگر ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر خوف پیدا ہوتا تو آج ہمیں کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج حکومت سے ہم ڈر رہے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ کچھ دن بعد الیکشن آنے والا ہے، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا اگر آپ کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوا تو، ورنہ پھر ڈر ڈر کے مر جاؤ گے۔ اس بات کا ہمیں بہت ڈر ہے۔ کتے بلی سے ڈرنے کی نوبت آ چکی ہے آج، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ ڈرنے کی وجہ سے۔ حق پر ہوتے ہوئے بھی ہم ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف رتی برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر خوف ہوتا تو آج اس طرح ہم
ایک دن رمضان سے جو گزرے ہیں، مساجد کو جو ہم نے ویران کیا ہے، سنسان کیا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا، ہمیں اگر اپنے روزے کی فکر ہوتی، نماز کی فکر ہوتی، صدقہ و خیرات کی فکر ہوتی، تو ہم اس بات کی فکر مند رہتے کہ آیا وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ الصحیحہ للالبانی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2666۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آپ توجہ کے ساتھ سنیے، اونگھیے مت، ہاں اونگھنے کا وقت چلا گیا ہے، ورنہ پھر ایسے ایسے حکومت پر بیٹھیں گے کہ سونا بھی حرام کر دیں گے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر، وَعِزَّتِي لا اجمع على عبدی خوفین ولا اجمع له امنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میری عزت و جلال کی قسم، اللہ خود اپنی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میری عزت کی قسم، میں اپنے بندوں، کسی بھی بندوں کے اندر 2 خوف اکٹھا نہیں کروں گا اور 2 امن اکٹھا نہیں کروں گا۔ اذا امننی فی الدنیا، جو دنیا کے اندر مجھ سے نڈر ہوگا، جو دنیا کے اندر بے خوف ہوگا، کل قیامت کے دن اسے میں خوف زدہ کر دوں گا۔ وَإِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا، اور جو دنیا میں مجھ سے ڈرے گا، جو دنیا میں مجھ سے خوف زدہ رہے گا، میں قیامت کے دن اسے بے خوف کر دوں گا۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم دنیا کے اندر بے خوف ہو کر آخرت میں خوف زدہ ہوں، یا دنیا کے اندر خوف زدہ ہو کر آخرت میں بے خوف ہوں۔ کیا ہے اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آج جس طرح ہم زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر اپنی عزت کی قسم کھا کر کہ جو میرا بندہ دنیا کے اندر بے خوف رہا، مجھ سے ڈرا نہیں، کل قیامت کے دن میں اسے خوف زدہ کر دوں گا۔ ایسا بھیانک مناظر دکھلائیں گے کہ منظر کو دیکھ کر ہی انسان کے پسینے چھوٹ جائیں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جان حلق کو آ کر اٹک جائے گا۔ دیکھ کر ہی دنیا میں بھی اللہ دکھائے گا، مرتے وقت بھی بہت ہی خطرناک فرشتے آئیں گے، اتنا خوفزدہ ہو جاؤ گے، فرشتوں کو بالآخر تمہارے جسم میں ڈوبنا پڑے گا، ڈوب کر تمہاری روح کو زبردستی کھینچے گا، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ خوفزدہ کر دے گا۔ قیامت کے دن پل صراط، جہنم کو دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے، پھر اس میں داخل بھی ہونا ہے۔ اور جنہوں نے، اللہ فرماتا، جو میرا بندہ دنیا کے اندر مجھ سے ڈرتا رہا، مجھ سے خوف زدہ رہا، عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں اسے کل قیامت کے دن خوف زدہ نہیں کروں گا، اسے کسی بات کا خوف نہیں ہوگا، کسی بات کا ڈر نہیں ہوگا۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ دنیا عارضی زندگی ہے، آج اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، کل پھر ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور اگر آج ہم بے خوف ہو گئے، کل خوف ہی خوف ہوگا۔ اسی لیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف زدہ رہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈریے۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے جو آپ رمضان کے مہینے میں نیک اعمال کیے ہیں
اس کی فکر ہونی چاہیے، ڈر اس بات کی ہو کہ میرا روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، میری نماز کا کیا ہوگا، میری صدقہ و خیرات کا کیا ہوگا۔ یہ ڈر جہاں آپ کے اندر پیدا ہو گیا تو پھر آپ وہی پرانی روش اختیار کر کے زندگی گزر بسر نہیں کریں گے۔ موت بھی بڑی آسانی آئے گی، اس وقت بھی ڈر نہیں ہوگا۔ کسی نے لکھا زندگی رمضان جیسے گزارو، موت عید جیسی ہوگی۔ زندگی رمضان جیسے گزارو، موت عید جیسی ہوگی۔ شاعر نے کہا کہ خدا جس کو سعید کرے وہ سعید ہے، اکبر الہ آبادی کا شعر ہے۔ خدا جس کو سعید کرے وہ سعید ہے، روزے ہوئے ہوں جن کے قبول ان کی عید ہے۔ ان سے پوچھئے، ان کو روحانی عید کی خوشی ملی ہے اور باقی لوگوں کو جسمانی ملی، اچھا کپڑا پہن لیے، ٹوپی لگا لیے، عید کے دن گھومے پھرے، ختم ہو گیا۔ پھر جس طرح وہ زندگی گزر بسر کرتے تو ویسے ہی زندگی گزر بسر کر رہا ہے۔ ڈر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہمارے اعمال کا کیا حال ہوگا، یہ ڈر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی ڈرتے تھے۔ نیک عمل کرنے کے بعد ان کو بڑی آفریں آئیں، بڑے آفرز۔ جنگ بدر میں جو لوگ شریک تھے ان سے کہا گیا آج کے بعد تم جو چاہو کرو، کیونکہ آج تم نے جنگ بدر میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اس کا آفر تمہیں یہ مل رہا ہے کہ آج کے بعد تم جو چاہو کرو۔ لیکن انہوں نے کیا، وہ چلتے پھرتے دنیا کے اندر جنتی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی سرٹیفکیٹ دی تھی، پھر بھی وہ کس طرح زندگی گزر بسر کرتے تھے۔ رمضان کے بعد ہمیں تو کوئی میسج آیا نہیں، سلام پھرنے کے بعد جس شدت سے ہم موبائل نکالتے ہیں لگتا ہے کہ قبولیت کا میسج آیا ہوگا کیا۔ کسی کو تو نماز کی حالت میں بھی آ جاتا ہے، اب وہ نکال کے دیکھتا ہے، بعد میں فون کاٹتا ہے، میسج آیا کیا قبولیت کا۔ میسج آنے والا نہیں ہے، وہ آپ کو میسج کب آئے گا؟ کل قیامت کے دن۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا عمل قبول ہو، ڈریے اللہ سے، رمضان کے بعد رمضان جیسی زندگی گزر بسر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر و خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کیجئے۔ یہ تقویٰ کا ایک اہم معنی قرآن میں جس کے اندر استعمال ہوا ہے، سورہ حج آیت نمبر 1 کے اندر اللہ فرماتا ہے، جو خشیت کے معنی میں اللہ نے استعمال کیا ہے، کہ تقویٰ کے معنی ڈر ہے، خوف ہے، خشیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر خوف رمضان میں کتنا ڈر تھا کہ آپ نے کیسے اللہ سے آپ ڈرے رمضان میں؟ کئی بار آپ کے سامنے بیان ہوا ہے کہ رمضان میں آپ کیسے ڈرے۔ آپ کو گھر جا کر کسی نے تراویح کی نماز کے لیے بلایا تھا، اذان دی تھی کیا تراویح کی نماز کے لیے؟ نہیں، عشاء کی اذان ہوئی تھی۔ پھر آپ اتنے جم غفیر میں کیوں آ گئے تھے مسجد؟ کون سی چیز تھی وہ؟ ڈر تھا یا دکھاوا تھا؟ لگتا ہے نہیں، ہمارا ڈر نہیں تھا، ہمارا دکھاوا تھا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ روزے رکھے، تنہائی اختیار کی، کئی بار منہ میں پانی لیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، حلق کے نیچے نہیں اتارا۔ اگر یہ خوف اور خشیت تھی تو پھر رمضان کے بعد کہاں گئی وہ خوف و خشیت؟ بے تحاباؤ جتنا اللہ نے دیا، جس کو دیا بہت خرچ کیا، اپنے غریبوں، فقیروں، یتیموں، بیواؤں، ہر ایک پر آپ نے خرچ کیا۔ کون سی چیز تھی جو آپ کے سخی ہونے پر مجبور کیے؟ کیا چیز تھی وہ جو آپ کو صدقہ و خیرات کرنے پر مجبور کیے؟
آپ مجبور ہوئے تھے یا اپنی آخرت بنانے کے لیے خرچ کیے تھے؟ خوف اور خشیت ہی تو تھی. پھر رمضان کے بعد وہ خوف و خشیت کہاں چلی گئی؟ بڑی افسوس کی بات ہوگی، بڑی افسوس کی بات ہوگی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منه فلم یغفر له، کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص، بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا، یوں ہی نکل گیا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، اپنی بخشش نہیں کروا سکا. بہت افسوس کی بات ہوگی یہ کہ رمضان جیسا ماہ مبارک، جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا، جنت کے دروازوں کو کھولے رکھا، لیکن ہم اتنے بدنصیب ٹھہرے کہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا پایا، جہنم کا دروازہ بند کر کے رکھا. لیکن ہم اتنے بدنصیب ایک مہینہ بند دروازے کے پیچھے ہی کھڑے رہے، سامنے ہی کھڑے رہے، ارد گرد ہی کھڑے رہے کہ کب یہ جہنم کا دروازہ کھلے اور میں ایسا کام کروں کہ رمضان میں جو بھی میں نے بات و بندگی کی تھی سب بیکار ہو جائے، ضائع ہو جائے، اور میں جہنم کا ایندھن بن جاؤں ظلم کر کے. ظلم نہیں کرنا کسی پر، ورنہ بند جہنم تو تھا لیکن آپ کے لیے پھر وہ کھلے گا. کسی کی زندگی کو جہنم بنا کر جنت مانگنا چھوڑیے. کسی نے افسانہ لکھا کسی نے، مظلوم کہہ رہا ہے کہ میں ظالم کی ظلم کی شکایت کے لیے مسجد گیا کہ اللہ سے میں ظالم کے خلاف شکایت کروں، وہ ظالم تو مجھے پہلی صف میں دکھائی دے رہا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے والا ہے وہ، اب میں کیا شکایت کروں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ نماز پڑھنے والا کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. نماز پڑھنے والا، پہلی صف میں حاضر ہونے والا، روزے رکھنے والے، صدقہ و خیرات دینے والوں کی اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں جنت کا سوال کر رہا ہوں کسی کی زندگی کو جہنم بنا کر. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا ہے، آپ سوچئے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا ہے. پایا تو کچھ نہیں، لگتا ہے جنت ہم نے کھو دی، اور یہ بہت مہنگی پڑے گی کل قیامت کے دن، بہت مہنگی پڑے گی. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیک مانگو گے، ریکویسٹ درخواست کرو گے، پہلے تو کہو گے یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کاش میں اپنی دنیا کی زندگی میں کچھ کر لیا ہوتا آج کے لیے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یہ کہو گے. اللہ فرماتا ہے سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت ہے، جمعہ کے دن فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ انسان پڑھتے تھے. آئیے نماز پڑھنے تب آپ کو معلوم ہوگا. اللہ کیا فرماتا اگر اے نبی آپ دیکھ لیں مجرموں کو جب ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، بارگاہ الہی پوری میدان محشر میں لوگ ہوں گے، سر اٹھانے کی جرأت نہیں ہوگی، ذلت رسوائی ایسی ہوگی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، سروں کو ہلا ہلا کر کہیں گے. دنیا کے اندر کبھی سر کو ہلایا نہیں، ڈر خوف پیدا نہیں ہوا، کل سروں کو ہلا ہلا کر کہیں اپنے رب کے پاس ربنا کہ اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، سب کچھ ہمیں معلوم ہو گیا، فرجعنا
ایک موقع دے اللہ، ہم نیک کام کریں گے، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے بھیجے گا۔ ایک بار یہ زندگی ہے، ایک بار بچپن، ایک بار جوانی، ایک بار بڑھاپا، ایک بار موت۔ بچپن کی طرف پھر لوٹائے جس طرح نہیں جاؤ گے، جوانی کی طرف جس طرح لوٹائے نہیں جاؤ گے، آخرت سے اسی طرح دنیا کی طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم ہوش کی ناخن لیں، سوچیں سمجھیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ جنت جیسی چیز اگر ہم نے کھو دی تو یہ تو بہت افسوس کی بات ہوگی کہ آپ نے اپنا اصل چیز ہی کھو دیا ہے۔ اسی لیے ظلم کرنے سے بچو، خوف و خشیت رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ورنہ تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، کنگال ہو جائیں گے۔ سفر کرتے کرتے ایئرپورٹ گیا، پورا بیگ سامان کہیں چوری ہو گئی۔ ریلوے اسٹیشن گیا، پورا سامان ساز و سامان تھا، روپے پیسے تھے، سب کسی نے لوٹ لیا، ختم ہو گیا۔ اب اس وقت آپ اندازہ کیجئے، تصور کیجئے کہ اس وقت آپ پر کیا بیتتی ہوگی، کیا ہوگا آپ کا حال۔ کبھی کبھی مسجد آتے ہیں، راہ چلتے ہوئے ملتے ہیں، شرماتے ہوئے آتے ہیں، کچھ بولنا چاہتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر آخر بولتا ہے کہ میرا سامان چھن گیا، کسی نے میری ڈکیتی، کسی نے میرا مال چھین لیا ہے، میں اپنے گھر تک کیسے پہنچوں گا، میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں پھر کل قیامت کے دن پھر کیا ہوگا۔ اسی لیے تقویٰ کا جو ایک معنی یہ ہے خوف و خشیت، ضرورت اس بات کی کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، خوف پیدا ہوں، اور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرے، اللہ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہا کہ میں تمہیں ڈراؤں گا، خوف زدہ کر دوں گا۔ اگر آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن گئے تو ہمیں پھر کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، چاہے حکومت میں کوئی بھی بیٹھے۔ بہت آئے چلے گئے، بڑے بڑے ظالم و جابر بادشاہ آئے، فرعون جیسا ظالم آیا، کب تک؟ ان کو بھی تو جانا ہے ایک دن۔ اسی لیے ڈر خوف اس لیے ہمارے ماحول میں پیدا ہو رہا ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اپنے نیک اعمال کی قبولیت کا ہمیں ڈر نہیں ہے کہ ہم نے رمضان میں جتنی عبادت و بندگی کی ہے آیا وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر اس بات کی ہماری فکر ہو جائے، خوف و خشیت ہمارے دلوں کے اندر جاگزی ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے گا، ہمیں مرنے کے بعد جنت نصیب عطا کرے گا۔ دنیا کے اندر ہمیں کسی سے اللہ تبارک و تعالی ایسا وقت ہی نہیں لائے گا کہ ہم کسی اور سے ڈریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تیرا ڈر، تیرا خوف و خشیت ہمارے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ الہ العالمین تو ہمیں متقی و پرہیزگار بنا، تقوی شعار بنا۔ الہ العالمین ہم نے رمضان کے مہینے میں جتنی بھی عبادت و بندگی کی ہیں، نماز، روزے، نوافل، فرائض، تلاوت، ذکر و اذکار، ہماری تمام نیک اعمال کو تو قبول فرما، ہمیں جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما، کافر و مشرک یہود و نصارہ کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما، تمام امت مسلمہ کی تو حفاظت فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں تو ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو زباں پر کلمہ لا الہ الا اللہ آمین۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب والقى السمع وهو شہید۔